صحیح بخاری کتاب المناقب باب قول اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقوله واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ کتاب المناقب فضائل کے باب ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قول ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خطاب کیا ہے، مومنوں کو خطاب نہیں کیا، مشرکوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ ناس تمام لوگوں کو خطاب کیا اللہ رب العالمین نے، تمام انسانیت کو۔ انا خلقناکم، تمام لوگوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر ہم نے تم کو شعوب اور قبائل میں بانٹ دیا۔ شعوب بڑے دور کے خاندان کو کہتے ہیں، بڑے خاندان کو کہتے ہیں، اور قبائل بطون کو کہتے ہیں، اس سے جو چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ بھائی بہن ہے تو یہ اسرہ ہوا، اور اس سے اوپر دادا پردادا وغیرہ جو ہیں وہ قبائل ہوئے، اور اس سے اوپر اور کئی پشت میں جائیں گے تو یہ شعوب ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا۔ اب ہندوستان میں شیخ ہے، سید ہے، پٹھان ہے، اس طرح کے مختلف برادری ہیں، تو یہ مختلف قبیلے کس لیے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ قبیلوں کی جو نسبت ہے کس مقصد سے ہے؟ قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں کیوں بانٹا ہے؟ شیخ سید پٹھان یہ کس لیے ہیں؟ پہچان کے لیے ہیں۔ یا کہ عربوں میں جو قریش اور دوسرے قبائل ہیں، انصار، اوس، خزرج، تو یہ کس لیے؟ پہچان کے لیے ہیں۔ صرف اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف پہچان ہے۔ ان قبیلوں کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ میں سید گھرانے کا ہوں، میں بڑا ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بڑا ہوں، میں شیخ ہوں، میں بڑا ہوں، تم فلاں خاندان کے ہیں، تم چھوٹے ہیں، یہ بات اسلام نے نہیں سکھائی۔ ذات اور برادری کی بات یہ ہندوؤں سے مسلمانوں میں آئی ہے، اور یہ مسلمان اب ذات اور برادری کے چکر میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ ایک ذات اور ایک برادری والا کچھ جگہوں پہ دوسری ذات اور برادری کے بچی سے یا بچوں سے شادی بھی نہیں کرتے، وہ کفو کا مسئلہ اٹھا لیتے ہیں اور اسلام کو بھول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر مساوات اور برابری نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ خاندان اور قبیلے صرف اس لیے ہیں، تمہاری پہچان کے لیے ہیں بس۔ اب اللہ کے پاس عزت والا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے عزت والا اللہ کے پاس وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اگرچہ وہ نیچی ذات کا ہو، اگرچہ وہ نچلے خاندان کا ہو، لیکن اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مکرم ہے۔ حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب خاندان سے تھے، لیکن اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مقدم کیے اذان کے لیے، خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھائے، اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کیے تو اپنے آگے ان کے کھڑاؤں کی آواز کو سنی۔ تو اسلام میں کالے اور گورے کا فرق نہیں ہے، خاندان کی وجہ سے کوئی کمتر اور کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیے تو آپ نے فرمایا
لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. خبردار کسی عربی کو کسی عجمی پر یعنی کہ عرب والے کو کسی غیر عرب والے پر فوقیت نہیں ہے، کسی غیر عربی کو کسی عربی پہ فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پہ فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پہ فوقیت نہیں ہے، الا بالتقوی مگر تقوی کے ذریعے. تو اسلام میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس عزت والا ہے تو وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم آپس میں رشتے کا سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو. والارحام، اور رشتوں سے ڈرو یعنی رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رشتوں کو کاٹتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا اور رشتے کو جوڑنے والے جنت میں داخل ہوں گے. رشتے کو کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر لیے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے ملنے جلنے نہیں جا رہے ہیں. وہ اگر آپ کے گھر آ رہے ہیں تو آپ ان کی خاطر مدارات نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کی مہمان نوازی نہیں کر رہے ہیں، آپ ان سے صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی رشتے کو کاٹنا ہوا. ایک تو ظاہری رشتہ کاٹنا یہ ہے کہ کسی کے رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ اس میں ٹانگ لگا دیے، اس کی جھوٹی شکایت کر دی اور پھر وہ رشتہ ہوتے ہوتے کٹ گیا. لیکن جو پہلے سے رشتے دار ہیں ان کے حقوق کو ادا نہیں کرنا یہ بھی رشتے کو کاٹنا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے، یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. تم اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں یا لوگوں سے ڈر رہے ہیں؟ تم اپنے آپ میں تکبر میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، خاندان پہ فخر کر رہے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا سوال آپ سے نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین کس کو زیادہ عزت دینے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے نبی یوسف علیہ السلام کو زیادہ عزت دے رہے ہیں، یعنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ ان کو دیا تھا تو اس کے ذریعے ان کو دنیا میں عزت دیا، آخرت میں بھی عزت ملے گی خوبصورتی کی وجہ سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو متقی اور پرہیزگار بنا اور ذات پات اور خاندان اور قبیلوں کے لڑائی جھگڑے میں پڑنے سے بچا اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا العالمین ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا، جب تک دنیا میں رکھی ایمان کی حالت میں رکھ، خاتمہ ایمان کی حالت فرما. آمین.